الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ ترجمہ، یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ پہلی آیات میں اہل کتاب کے دو گروہوں کا ذکر تھا، مومن اور فاسق، پھر ان میں سے فاسقوں کا حال تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اب اس آیت میں اور اگلی دو آیتوں کے اندر اہل ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ شان نزول میں آتا ہے کہ جب اہل کتاب میں چند انصاف پسند لوگ اسلام لے آئے، جن میں عبداللہ بن سلام اور اسد بن عبید رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کے نام آتے ہیں، تو یہود نے کہا کہ ہم میں جو برے لوگ تھے صرف انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اور اگر وہ اچھے ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کا دین نہ چھوڑتے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو سیدھی راہ پر قائم ہے، وہ رات کے وقت اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن ایک عادل بادشاہ کا عادلانہ کلام ہے۔ اگر اس میں کسی جماعت کے برے لوگوں کی مذمت ہے تو اسی جماعت کے اچھے لوگوں کی تعریف بھی ہے۔ ہدایت کی راہ اور اطاعت پر استقامت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ استقامت ہی ولایت ہے اور استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو طویل قیام فرماتے اور خوب غور و تدبر، محبت اور انابت کی صفات کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر آپ پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہی معمول اور حال صحابہ اور امت کے دوسرے صالحین کا رہا ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور انسان اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اسی لیے یہاں سجدہ بول کر نماز مراد لی گئی ہے، گویا سجدہ ہی نماز ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ ترجمہ، اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اہل کتاب میں جو لوگ اسلام قبول کر چکے اور جو ہے وہ سیدھی راہ پر آ گئے، ان کی مزید اوصاف بیان ہوئی کہ یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیک کام میں جلدی کرتے ہیں، یہی لوگ نیک بندوں میں سے ہیں۔ اپنی ذات کی تکمیل کے لیے ایمان ضروری ہے اور دوسروں کی تکمیل کے لیے دعوت اور جہاد ضروری ہے۔ مسلمان دونوں کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ نیکی کے کام میں جلدی کرنا اور مسابقہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فتنے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفَرُوهُ واللہ علیم بالمتقین۔ ترجمہ، اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ جو بھی نیک کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ نیکی کا کام بظاہر چھوٹا سا بھی ہو لیکن اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ خلوص نیت سے کیے جانے والے ہر عمل کی اللہ کے یہاں قدر کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ دوہرے اجر کے مستحق ہیں جو پہلے کسی دوسرے نبی پر ایمان رکھتے تھے اور پھر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو یہ آج جو ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی مجموعی طور پر 5 صفات بیان ہوئی ہیں، جن کو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ آ جائیں، 100% ہمارے اندر آ جائیں۔ نمبر 1 ایمان اور اطاعت پر استقامت، نمبر 2 تہجد میں قرآن کی تلاوت، نمبر 3 اللہ اور آخرت پر ایمان، نمبر 4 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یعنی اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے روکنا، اور نمبر 5 نیکی کے کاموں میں سبقت اور مسارعت کرنا۔ یا اللہ ہمارے اندر یہ تمام اوصاف بتمام و کمال عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔